السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ لیٹس سی کہ سب لوگ آ جائیں آن لائن، تو پھر میں بات کرنا شروع کرتی ہوں. آئی جسٹ نیڈ ٹو نو آپ لوگ آن لائن ہیں تو پھر میں اسٹارٹ کرتی ہوں اپنا ویڈیو سیشن. ٹھیک ہے جی، شروع کرتے ہیں. کل سے اٹس بین مور دین 24 hours ہم لوگ نیوز دیکھ رہے ہیں. کیپٹن صفدر، مریم نواز شریف، کیپٹن صفدر، ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی کیا ہوا، کیسے ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا. مجھے تو بہت سخت غصہ آ رہا ہے. سب سے پہلے تو غصہ یہ آ رہا ہے کہ جب ان کی ہم نے فوٹیجز دیکھیں قائد اعظم کے مزار کے اوپر، تو ہم نے یہ دیکھا کہ مزار کا ایک تقدس ہوتا ہے. مزار پہ جاتے ہیں لوگ، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اور وہاں سے اور وہ خاموش ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ وہاں پر ایک جب فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب، تو سب خاموش کھڑے ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور احتراماً وہ وہاں پر دعا کر کے اور وہ چلے جاتے ہیں. لیکن یہ پہلے بھی ہوا ہے، یہ بات نہیں ہے کہ یہ پہلے نہیں ہوا ہے. ایسا پہلے بھی بہت دفعہ ہوا ہے کہ ایک ہلڑ بازی مچائی گئی ہے مزار کے احاطے میں. اب سٹوری یہاں سے شروع کرتے ہیں. کس کس کو برا لگا کہ قائد اعظم جو ہمارے بانی پاکستان ہیں، ان کے مزار کا تقدس پامال کیا گیا؟ آپ میں سے جو یہ دیکھ رہا ہے، کس کس کو یہ بہت برا لگا؟ اگر تو آپ سب کہتے ہو کہ اس میں کوئی چیز غلط نہیں ہوئی ہے، ایسے کچھ نہیں انہوں نے کہا، ایسا کوئی نعرہ نہیں لگایا انہوں نے، تو پھر آپ کیا پاکستانی ہو؟ یہ جو پی ایم ایل این وہاں پر آیا تھا، پاکستان مسلم لیگ، جو کہ قائد اعظم کی پارٹی، وہ ہائی جیک کر کے اس میں نون لگا دیا گیا. ٹھیک ہے؟ اور یہ وہ نون ہے جو 3 دفعہ پرائم منسٹر بن چکے ہیں. یہ وہ نون ہے جو آج لنڈن میں بیٹھ کے سیکیورٹی بریچ کر رہے ہیں. لٹرلی نیشنل سیکیورٹی بریچ کیا جا رہا ہے، نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ دیا جا رہا ہے. اور وہ کیسے خطرہ دیا جا رہا ہے؟ وہ ایسے کہ وہ کھلے عام ہماری اپنی آرمی کو گالیاں دے رہے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں وہ سب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہماری جو آج کی کہتے ہیں نا قیادت ہیں ہر پولیٹیکل پارٹی کی، وہ آج بیٹھ کے جواز دے رہی ہے. آج اس کو سارے آرٹیکلز یاد آ رہے ہیں. آج میں نیوز میں جب سن رہی ہوں یا نیوز چینلز کے اوپر جو ٹاک شوز ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ان کا دروازہ توڑا گیا. ان کو تب یاد نہیں آیا کہ ایک عام انسان کا بھی گھر کے دروازے توڑے گئے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا دور تھا یا وہ نواز شریف کا دور تھا. تو ایک عام آدمی کے گھر کے دروازے جب توڑے جاتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ صحیح ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن ایک عام آدمی اور ایک ان میں یہ فرق ہو گیا کہ پولیس جو ہے وہ اتنی ڈیپ پولیٹیسائزڈ ہے، اتنی زیادہ کہ 9 گھنٹے تک ایک ان کی ایف آئی آر ہی نہیں کٹ سکی. چاہے اس میں سارے ایم پی ایز وہاں موجود تھے پی ٹی آئی کے، اور انہوں نے جس بھی طریقے سے کٹوائی. میں کہتی ہوں کیا ہم جیسے عام لوگ جن کو برا لگا قائد اعظم کے مزار پہ یہ جو ہو رہا تھا، ان میں سے کسی میں اتنی غیرت نہ ہوئی کہ وہ جا کے ایف آئی آر کٹوا دیتا؟ کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کیا؟ لیکن اگر ایک آدمی فرض کریں ایک گیا ہے وہاں پہ اور اس نے ایف آئی آر کٹوائی ہے، تو پولیس کا کیا فرض ہے؟ پولیس کے پاس فوٹیجز ہیں، سب کچھ ہیں،
وہ فوٹیجز دیکھ کے وہ وہاں پر جائے، جو سیکیورٹی ہوتی ہے مزار کی، وہاں سے ساری چیزیں وہ کر کے، اور اس کو تو ایف آئی آر کاٹ دینی چاہیے تھی، نہ کہ اس کو اتنی ڈیلے کرنا چاہیے تھا. تو یہاں پہ پولیس کا کیا رول تھا؟ پولیس نے اپنا کیا رول ادا کیا کہ آج اگر، اور پھر یہ بتائیں مجھے، اگر پولیس ڈر رہی تھی ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹنے کے لیے، اتنے گھنٹوں سے وہ ڈر رہی تھی، اتنی ڈر رہی تھی، تو کیا وہ رابطے میں نہیں تھی؟ سی ایم کے رابطے میں نہیں تھی؟ اور سی ایم کا رابطہ کیا بلاول سے نہیں تھا؟ ان کا تو جلسہ ہی اتنا دیر سے ختم ہوا تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ کوئی کہتا ہے جی 4 بجے دروازہ ٹوٹا، کوئی کہتا ہے جی 6 بجے آئے وہ لوگ. ہم نے خود دیکھا وہ فوٹیج جہاں وہ تمیز کے دائرے میں پولیس ان کو پولیس کی فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کے ان کو لے کے جا رہے ہیں. آج آرٹیکلز نظر آ گئے آپ کو، یاد آ گئے آرٹیکلز کہ جی فلانا آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ کسی کے گھر کا تقدس پامال نہیں کیا جائے. کون سا تقدس بھائی؟ ایک عام آدمی کے گھر کے اندر جب گھستے ہیں تو کوئی ان کے پاس کوئی وارنٹ ہوتا ہے؟ کوئی وارنٹ نہیں ہوتا. سو ڈونٹ گیو اس دا بلشٹ کہ جی ایک عام آدمی نہیں، وہ عام آدمی نہیں تھے نا، وہ مریم کے میاں تھے. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیں کہ کس کس کو تکلیف ہوئی کہ قائد اعظم کے مزار پہ یہ سب کچھ ہلڑ بازی. ایون عید کے دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے کتنی بدتمیزیاں ہوتی ہیں. وہاں لوگ جاتے ہیں پورے موزولیم کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. ایک عورتیں جو ٹک ٹاک بناتی ہیں، اور ٹک ٹاک بناتی ہیں تو ٹک ٹاک ہی بین ہو جاتا ہے. تو یہ کس کا فرض ہوتا ہے؟ یہ فرض کس کا ہے؟ کون حکومت ہے سندھ میں؟ آج وہ سب ریزائن کر کے خاموشی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو چلے جائیں گے واپس. کیوں؟ ہمیں جواب دیں. کیوں جائیں گے آپ؟ کیوں چھٹی پہ جا رہے ہیں؟ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کس نے آپ کو کہتے ہیں نا فورس کرا؟ اور فورس کرنے کی نوبت ہی کیوں پڑی؟ کیوں نوبت پڑی فورس کرنے کی؟ کہ آپ ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے تھے، آپ اریسٹ نہیں کر رہے تھے. کیوں؟ کس کو اتنی ضرورت پڑی؟ اگر آپ اپنی ڈیوٹی کرتے، جو آپ کے یہ کہتے ہیں نا ڈیوٹی کہتی ہے آپ کو، پولیس کا فرض کیا ہے؟ مدد آپ کی. پولیس کا فرض کیا ہے؟ یہی کرنا جو اس نے کیا. اس میں تو پولیس کو شاباشی دینی چاہیے بنسبت کہ پولیس جو ہے وہ اٹھ کے کہہ رہی ہے کہ میں چھٹی پہ جا رہی ہوں. اس سے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ کتنی پولیٹیسائزڈ ہے پولیس. آج آپ کہتے ہو وہ ہمارے مہمان تھے اور وہ سندھ کے مہمان تھے. ہاں وہ بالکل مہمان تھے، ان کا آپ کا فرض تھا ان کو خیال سے رکھنا. لیکن کیا آپ نے قائد اعظم کے مزار پہ جو ہوا اس کے بائی لاز پڑھے ہیں؟ اس کے بائی لاز کیا کہتے ہیں؟ اس کے بائی لاز یہی کہتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اریسٹ کیا جائے. اور اگر آپ اریسٹ نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ کس طرف دھکیل رہا ہے؟ ایک بندہ جو لندن سے بیٹھ کے بکواس کر رہا ہے، اس کی جو پارٹی ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. پاکستان آرمی صرف آپ کی میری نہیں، ہم سب کی آرمی ہے. ہمیں اس کا تقدس، اس کا رسپیکٹ رکھنی ہوگی. ایم کیو ایم والے ان سے لا تعلق ہو گئے الطاف حسین سے، تو غدار ان کو کہا جاتا ہے. اور پی ایم ایل این والے ابھی تک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ان میں غیرت نہیں ہے؟ کوئی غیرت نہیں ہے کہ وہ اپنے لیڈر کو بولیں کہ تم یہ اپنے بکواس کرنا چھوڑ دو. لیکن غدار تو بھئی ہم ہیں نا، کراچی والے. کیونکہ ہم نے جو اپنے لیڈر کو چھوڑا وہ اسی لیے چھوڑا تھا نا کہ وہ ہماری آرمی کو، ہمارے ملک کو برا کہہ رہا ہے. آج پی ایم ایل این کیا کر رہا ہے اور پی ایم ایل این کے لوگ ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ تو سمجھ سے بالکل
بالا تر ہے. اس کا مطلب ہے ان میں شعور ہی نہیں ہے, ان میں شعور ہی نہیں ہے. اتنے سالوں سے جو پاکستان میں ہوتا رہا ایک عام انسان کے ساتھ, آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو بہت تکلیف ہو رہی ہے, بہت تکلیف ہو رہی ہے. مجھے تو حیرت ہے ایسے لوگوں پہ جو ابھی بھی میسیجز کر رہے ہیں, مجھے حیرت ہے. یہ وہی جاہل قوم ہے جن کے لیے کہتے ہیں نا, کیا بول سکتے ہیں ان کے لیے, کوئی لفظ ہی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے. یہ اتنے بڑے جاہل لوگ ہیں, ان کو خود بھی پتہ ہے کہ کیسے کیسے کیسز بنائے جاتے ہیں پولیس کی طرف سے, اور جب اس کو چھاپا مارنا ہوتا ہے پولیٹیکل کہتے ہیں نا بیکنگ کے ساتھ وہ کرتا ہے. لیکن شرم ہی نہیں آتی نا ان لوگوں کو. سب کھڑے ہیں ایک ساتھ موجود ہیں اور وہ گالیاں دے رہے ہیں ہمارے فوجی کو, ملک. یہ پاکستان آرمی ہی ہے جس سے پاکستان ابھی بھی کہتے ہیں نا قائم و دائم ہے. کچھ بھی کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, آپ کو معلوم ہے کہ نہ میرا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہے. جب کوئی غلط کرتا ہے میں اس کے بارے میں بولتی ہوں. پی ٹی آئی کوئی چیز غلط کرتا ہے میں بولتی ہوں. ایم کیو ایم جو بھی غلط کر رہا ہے میں بول رہی ہوں. لیکن جہاں ایک عقل اور شعور کی بات ہے وہاں میں استعمال تو کروں گی نا. آپ لوگوں کی عقل اور شعور کدھر چلی جاتی ہے؟ پارٹی کو ایک طرف رکھیں, پارٹیاں آنی جانی ہیں, لیڈرز آنے جانے ہیں. اپنا عقل استعمال کریں, اپنا شعور استعمال کریں. سوچیں کہ یہ آرمی نہیں ہوگی نا تو دشمن کے تو مزے آ رہے ہیں. ایکچولی دشمن کے تو مزے آ رہے ہیں. اس کو آنے کی اب ضرورت ہی کیا ہے؟ اب تو ان کے اپنے لیڈرز جو ہیں وہ دشمنوں کا نیریٹو جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں دنیا کو. کیا شرم کی بات نہیں ہے یہ؟ کیا یہ اس کے لیے قائد اعظم نے ہمیں پاکستان دیا تھا کہ آج ہم ان پارٹیوں کو سپورٹ کریں؟ مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنی پارٹی چھوڑی تھی. مجھے فخر ہے کہ میں نے الطاف حسین سے الگ ہوئی تھی, کیونکہ میں اپنے ملک کو پرائیورٹی دیتی تھی. میں نے اپنے ملک کو پرائیورٹی دی تھی اور آج بھی دیتی ہوں. کیا میں نہیں چاہتی کہ میں بھی آگے بڑھ جاؤں اور میں یہ پالیٹکس یہ جو ان کے اوپر بات کرنا بھی چھوڑ دوں؟ لیکن میرا دل دکھتا ہے, یہ سب کچھ دیکھ کے میرا دل دکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور میں کس طرح سے کیا کہہ سکتی ہوں. یہ میرے ویڈیو میسیجز صرف ایک شعور ہی دلانا ہے لوگوں کو. کچھ عقل سے کام لو میرے بھائیوں بہنوں, عقل سے کام لو. مجھے گالیاں دو گے تو مجھے کیا فرق پڑے گا؟ تم اپنی ذات دکھاتے ہو, تم اپنا دکھاتے ہو تم کیا چیز ہو. ایک عورت میرے ابھی گروپ پہ بیٹھ کے مجھے گندی گندی گالیاں دے رہی ہے. اس کی اوقات کیا ہے؟ اگر اس کے گھر میں اس کے بھائی کو گھر کے اندر دروازہ توڑ کے گھسیں گے تو وہ چیخے گی, چلائے گی, لیکن پولیس اس کی مدد نہیں کرے گی. پھر اس کو کسی پولیٹیکل پارٹی کے کسی کے ایم این اے ایم پی اے کے پاس جانا پڑے گا اور اس سے ہیلپ مانگنی پڑے گی. ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ تو پھر اس وقت کس کو آرٹیکل 16 یا آرٹیکل 14 نظر آتا ہے, یاد آتا ہے؟ کسی کو نہیں یاد آتا اس ٹائم. یہ کیونکہ جی داماد ہیں, داماد صاحب کو اندر لے کے چلے گئے تو بھائی پھر پی ایم ایل کے جتنے لوگ ہیں, چاہے وہ ان کا لیڈر کچھ بھی بکواس کر رہا ہو, ہمارے ملک سے باہر بیٹھ کے ہماری فوج کو برا بھلا کہہ رہا ہو, پاکستان کی ریاست کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بکواس کر رہا ہو, اور اس کو کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. شرم کا مقام ہمارے پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز پہ ہے. شرم کرو اور کچھ سیکھو کہ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا پاکستان. جو آج آپ لوگ اپنے لیڈرز کے پیچھے کھڑے ہو لیکن آپ اپنے ملک کے لیے پیچھے نہیں کھڑے ہو. آج تو آپ لوگوں میں غیرت یہ ہونی چاہیے تھی
کہ آپ لوگ اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو بائی بائی کرو. نہیں، لیکن کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے اس طرح کے لوگ؟ کیونکہ ان کی تو کہتے ہیں نا روزی روٹی لگی ہوئی ہے ان کے ساتھ، اس طرح کے لیڈرز کے ساتھ. جن جن کی روزی روٹی لگی ہوتی ہے نا، وہ کبھی کنڈیم نہیں کرتے، وہ بے غیرت ہی رہتے ہیں، جو کہ آپ جیسے جو لوگ ہو وہ رہ رہے ہو. کیا کیا کہیں اور کس سے کہیں؟ بس میرا یہی میسج ہے، کیونکہ میں بڑی کہتے ہیں نا دل دکھا ہوا ہے میرا اس معاملے میں، کہ اتنا کچھ کہنے کے باوجود یہ سارے کے سارے جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں یا پیپلز پارٹی کے ہیں، بڑی بڑی پارٹی، وہ اچکزئی صاحب ہیں، وہ اردو کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں، کرتے اردو میں تقریر ہیں، اور اردو کا کوئی ان کو عزت دینے کے کوئی قابل ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اردو کا کیا مطلب؟ قائد اعظم تو ایسے ہی بس آ گئے تھے، قائد اعظم نے تو ایسے ہی اردو زبان ہماری مادری زبان کہہ دی تھی. ہاں تو کریں نا اسپیچز، آپ جب جاتے تھے اسمبلی میں تو کیوں نہیں اسپیچز کرتے تھے اپنی زبان میں؟ حالانکہ میں کہتی ہوں ہر زبان کی عزت ہونی چاہیے، ہمارے ملک میں جتنی زبانیں ہیں ان کی عزت ہونی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کچھ عزت دو اور کچھ کو ذلیل کر دو. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جتنے بھی اس دن بیٹھے ہوئے تھے اسٹیج پہ، کیا وہ کراچی کی قیادت تھی؟ وہ قیادت تھی کراچی کی؟ نہیں، ان میں سے کسی کو ووٹ نہیں ملتا کراچی میں. اور کراچی میں جن کو ووٹ ملتا ہے وہ تو بس اب میں اپنے منہ سے کیا بولوں ان کو. ان کی تو ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس ہوتی ہے، دھواں دار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے ان سے. یہ تو ان کا فرض تھا جا کے ایف آئی آر کٹواتے اس بے غیرت کے خلاف، یہ ان کا فرض تھا ایم کیو ایم والوں کا، جو انتظار کرتے رہے کہ جی پریس کانفرنس کی تیاری ہو رہی ہے. بھائی تیاری ہوگی. مصطفیٰ کمال نے بالکل صحیح بات بولی، اگر یہ سارے کے سارے جتنے اپوزیشن والے ہیں اتنا ہی شوق ہے ان کو گورنمنٹ اتارنے کا، تو چلیں جائیں دے دیں استعفے. میں نے یہ تو بہت پہلے یہ میسج کیا تھا، جب شروع میں انہوں نے یہ موومنٹ چلائی تھی تو میرا یہ آن ریکارڈ ہے، جب میں نے یہ بولی تھی کہ کیوں نہیں استعفیٰ دیتے، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، کس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیں استعفیٰ اور دفع کریں، لات مارے اپنی سیٹوں کو. لیکن وہ بھی نہیں کرنا ہے انہوں نے. اب یہ پورے ڈرامہ رچا کے جی آئی جی صاحب اور ان کے آئی جی کے دوسرے لوگ اور 10-12 لوگ جو ہیں وہ استعفے ایک ہی فارمیٹ پہ استعفے دیے ہیں. ویسے مزے کی تو بات ہے، ایک ہی فارمیٹ پہ سب نے استعفے دیے ہیں. اب کیا ہوگا؟ استعفے قبول تھوڑی ہوں گے، وہ تو استعفے نہیں، اپنا وہ چھٹی کی درخواستیں. اب چھٹی کی درخواستیں ان کو جا کے منایا جا رہا ہے جی، ان کے لیے ہیش ٹیگ بنائے جا رہے ہیں، ہیش ٹیگ بناؤ جی وی سپورٹ سندھ گورنمنٹ. اب سندھ پولیس کو عزت دو، یہ بھی لگا لیں بھائی، سندھ پولیس کو عزت دو. بھائی عزت تو ہم ویسے ہی دیتے ہیں اپنی یونیفارم والوں کو، چاہے وہ پولیس ہو یا آرمی ہو. وہ بھی تو کام کر کے دکھائے نا، پھر وہ بھی تو ہر کیس کو ایسا لے کہ اس کے لیے امپورٹنٹ ہے. وہ کیس کے اوپر وہ نہ کرے کہ جی یہ بڑے کا کیس ہے تو یہ چھوٹے کا کیس ہے، یہاں سے پولیٹیکل پریشر ہے وہاں سے پولیٹیکل پریشر نہیں ہے. بھائی رہنے دیں ان ساری باتوں کو. بڑے بڑے دروازے ٹوٹے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے گھروں میں بہت کچھ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. سو ڈونٹ گیو اس دس بل شٹ. عزت دیتے ہیں جب عزت کی کوئی لائق ہوتا ہے، اس قابل ہوتا ہے، ہم ضرور عزت دیتے ہیں اور دیں گے عزت ہمیشہ، چاہے وہ ہم آرمی ہو یا ہماری پولیس ہو. لیکن ایسا کر کے بھی تو دکھاؤ نا میرے بھائیوں. ایک عام آدمی کو خوش کرو نا. ایک عام آدمی کو روڈ پہ جب وہ موٹر بائک پہ آتا ہے اس کو پکڑ کے اس سے بھتے لے کے
اس کو ہر روز ہراساں کر کے ایسا مت کرو. تم صرف امیروں کے پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کے لیے چھٹی پہ چلے جانا چاہتے ہو. کیوں؟ اگر تمہیں کسی نے بلایا بھی تھا تو اغوا نہیں کیا تھا تم کو. اگر ہوا ایسا، ویسے تو تم آ کے، تمہاری ہمت ہی نہیں ہے کہ تم آ کے یہ سب کچھ کہو. سی ایم صاحب کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. اگر ان کے انڈر ہے نا پولیس، تو اگر ان کے انڈر ہے پولیس تو انہوں نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ وہ کیوں اپنی پریس کانفرنس خاموشی سے کر کے اور سوالوں کا نہ جواب دے کے جو اٹھ کے چلے گئے؟ ان کو کس سے ڈر ہے؟ اپنی سیٹ سے ڈر ہے. سب کو اپنی سیٹیں بہت پیاری ہیں بھائی، بہت پیاری ہیں، بیکاز بڑا پیسہ خرچہ ہوا ہے ان سیٹوں کو لینے کے لیے. لاسٹ ویڈیو میسج میں نے یہی کہا تھا، آپ کے پولنگ سٹیشن کے لوگ آپ ووٹرز کو پیسے دے کے ووٹ لیتے ہو. ووٹر باہر نکلتا ہے تو آپ کو رسید دکھانی پڑتی ہے، جی آپ نے تصویر دینی پڑتی ہے کہ جی ووٹ کس کو دیا آپ نے. میں تو اپنے بھائیوں سے یہ پوچھوں گی سندھ کے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ بہت مہمان نواز ہیں، بالکل ہیں، ہم تو سب ہیں. آپ کیا پنجابی، کیا پٹھان، کیا بلوچ، کیا اردو، کیا سبھی ہوتے ہیں مہمان نواز، کون نہیں ہوتا. لیکن سندھیوں سے یہ میں اپنے پیپلز پارٹی کے بھائیوں سے پوچھوں گی کہ بھٹو صاحب کا بھی مزار ہے، بے نظیر صاحبہ کا بھی مزار ہے. اب وہاں جا کے اگر اس طرح کی نعرے بازی کرتے، کیا کرتے آپ لوگ؟ کیونکہ یہ قائد اعظم کا مزار ہے اس لیے آپ اس کے بارے میں تو کچھ بات ہی نہیں کر رہے. اس کے بارے میں تو آپ کو کوئی کچھ کہنا ہی نہیں ہے بھائی. آپ اس کو اگنور کر کے صرف اس پہ فوکس کر رہے ہو کہ جی دروازہ ٹوٹ گیا جناب، ہم نے تو آرڈر نہیں دیا، اس کو اغوا کر لیا. یہ اغوا کا ورڈ کہاں سے آ گیا بھائی؟ سوچیں، سمجھیں، عقل کریں، شعور پیدا کریں. بس اتنا ہی کہنا ہے آپ لوگوں کو. اگلا میسج جو ابھی میں آپ کو ویڈیو میسج کروں گی اس میں مجھ سے سوال کریں، میں آپ کو جواب دوں گی. یہ میسج ابھی ادھر ہی ختم کرتی ہوں. تھینک یو.